بہت مرتبہ اس لیلۃ القدر کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین بھی فرمائی ہے کہ اسے ڈھونڈو۔ اس لیے اب 27 اور 29 دو راتیں رہ گئیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا، ایک جگہ فرمایا کہ پورا عشرہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس تقدیر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس رات میں تم عبادت کرنا، اور جب تم خدا کی عبادت کر رہے ہو تو تمہاری تقدیر طے کی جائے۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پورے ہفتے کے پیر کو اور پھر جمعرات کو، اور میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب خدا کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں دنیا میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پرانے حضرات، اب تو ختم ہو گیا، اب تو یہ سعودیہ میں ہی ہوتا ہے کہ کبھی گئے ہوں آپ، یہ جانے کا موقع ملے تو پیر اور جمعرات کی مغرب کے وقت لوگ دسترخوان اور کھجوریں اور دیگر اشیاء لاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے افطار۔ اللہ کی پہلی تقدیر یہ ہے، لیلۃ القدر میں خدا اس کو طے کر دیتا ہے، اگلے سال تک موت آ جانی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو بھی کچھ چیزیں طے کرتا ہے۔ شعبان کا نصف اور لیلۃ القدر، ان دونوں میں لوگوں کی تقدیریں طے ہوتی ہیں۔ اب اللہ اس میں سے کتنی تقدیر کس کو دیتا ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن 15 شعبان کو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت فلاں دن۔ فرد کی تقدیر، اس کی شادی فلاں جگہ، اس کی موت فلاں زمین پہ، اس کا رزق اتنا، اور اسی طرح بڑے بڑے خدا کے فیصلے اس لیلۃ القدر میں ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کر دینا ہے، فلانے کی حکومت اس ملک میں آ جائے گی، اس ملک کی طرف سے خدا نگاہ پھیر لیتا ہے، وہ کہتا ہے انہیں ہدایت دے دی ہے، سمجھایا ہے، اپنے حقوق کے لیے خود جدوجہد کرو، خود محنت کرو، تمہارا ملک چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے۔ خدا کسی ایسے ملک کو نہیں چلاتا جس کی عدالتوں میں انصاف نہ رہے، خدا کسی ایسے ملک کو چلانے کا ذمہ نہیں لیتا جہاں لوگوں کے گھر میں کھانا گوشت سے اتر کے سبزی پہ آ جائے اور سبزی سے اتر کے اس سے بھی خراب چیز پہ آ جائے، اور جہاں پر لوگوں کو سوچنا پڑے کہ 3 وقت کا ہی کھانا رکھیں کہ 2 کا کر لیں، خدا ایسے کسی ملک کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ نہ خدا ایسے ممالک کو چلاتا ہے جہاں تعلیم کا معیار گرتا جائے اور جاہل بچے پیدا ہوں، اور بچے پیدا تو جاہل ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ گلی محلوں میں کوچوں میں آوارہ زندگی بسر کریں، کوئی ڈھنگ کی گفتگو، کوئی عقل مندی کی بات یا عقل مندی کے ساتھ معاش کا تلاش، زندگی گزارنا کچھ نہیں۔ جب لوگوں میں ایسی اکثریت بڑھنے لگے تو خدا ان ممالک کو نہیں چلاتا، وہ کہتا ہے جو مرضی کرو۔
تو نتیجہ یہ اس کا نکلتا ہے کہ ایسے ممالک میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ایک جہالت بڑھ جاتی ہے اور ایک غربت بڑھ جاتی ہے۔ جہالت بڑھ جاتی ہے، پورا شہر گھوم جاؤ، اتنا جاہل ہے کہ گاڑی کا ایک اچھا مکینک نہیں ملتا۔ 2 دن کام کیا، تیسرے دن استاد بن گیا، چوتھے دن اپنی دکان کھول لی۔ کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا جو کپڑے پہ اپنی رائے دے سکے کہ آپ یہ کپڑا پہنیے، یہ نہ پہنیے، یہ اس کے یہ فائدہ ہے، اس کا نقصان ہے، جو سنا بس آگے چلا۔ جہالت یہ صرف تعلیم ہی کا نام نہیں ہوتا، پورا شہر گھوم جاؤ، جو تمہیں کوئی ایک اچھا سالن پکانے والا باورچی مل جائے، ہر کوئی استاد ہے جو مرضی، اور ذرا آپ نے کہا کہ کیا یار نمک مرچ کا خیال کیا کرو، اس سے کہا جی لائیں میرا حساب میں چلتا۔ جن ممالک میں کاریگر نہیں رہتے، جن ممالک میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ایک اور دوسرے وہ ممالک جہاں پہ غربت عام ہو جائے، اور غربت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضروریات زندگی نہیں پورے کر سکتا۔ اپنے کپڑے بنائے تو بچے ننگے رہتے ہیں، بچوں کے بنائے تو خود کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹے کے اترے ہوئے کپڑے باپ پہنتا ہے، اور ماں اپنے پرانے کپڑوں کو نکال کے جوان بیٹیوں کو پہناتی ہے کہ اچھا تیری شادی ہے بیٹے، مجھے یہ سوٹ میری شادی میں ملا تھا، چل تو پہن لے۔ تو خدا ایسے ممالک نہیں چلاتا، اس لیے یہ سوچنا یا کہنا ہے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کوئی نہیں چلا رہا۔ اللہ اگر چلاتا ہوتا تو تعلیم میں ترقی ہوتی، اللہ اگر چلاتا ہوتا تو غربت کم ہو جاتی، اللہ ہی اگر چلا رہا ہوتا تو ان دو چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ نہ نکلتے۔ دو چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ملک میں قتل عام ہو جاتا ہے۔ ان پڑھ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، پیسہ چاہیے، جا کے قتل کیا، ڈاکہ ڈالا، کچھ کیا، لوٹ لیا، اس کا موبائل چھین لیا، اس کے چھین لیا، اور چلو زندگی گزر گئی۔ اس لیے خدا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس ملک کو تو ذرا الگ کرو نا، چھوڑو۔ ہم نے طے کر دیا ہے کہ لا یغیر ما بقوم لا یغیر، اللہ کسی خطے کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ یغیروا ما، وہ خود اپنے نظام کو نہ بدلیں، ما بانفسہم۔ تو جب جہالت عام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں قتل عام ہو جاتا ہے، اور جب غربت عام ہو جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، تو پھر عورتیں عزت بیچ کے اپنی بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ تو قتل، مردوں کا خون اور عورتوں کی عزت جب معاشرے میں عام ہونے لگ جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے اس ملک کو چلانا چھوڑ دیا ہے۔ مرو آگے جا کے، شکست کھاؤ اپنے دشمنوں سے، مزید دن بدن غربت بڑھتی چلی جائے، مزید تعمیرات ترقی بند ہو جائے، لوگوں کے پرانے گھر گر جائیں تو بنانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ سارے وہ معاشی اثرات ہیں جو ان ممالک پہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ تقدیر کی رات کو خدا کرتے ہیں۔